الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي حديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. ابھی آپ کے سامنے مسند احمد کے حوالے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی دو حدیث پڑھی گئی، جس میں تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا یا تمیمہ باندھا، خود لٹکایا، اپنے بچوں کی گردن میں لٹکایا، اپنے جانور کی گردن میں لٹکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرما رہے ہیں: فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہ دے، اس کو بیمار رکھے. اس نے یہ سوچا تھا تمیمہ، نام بھی رکھا تمیمہ، تمام الدواء والشفا، یہ ہماری مکمل دوا ہے، مکمل شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: فلا اتم اللہ لہ، اللہ بالکل ہی شفا نہ دے، بالکل ہی عافیت نہ دے، کیونکہ آپ نے شریعت کے مقصد کے خلاف کیا. ایسی چیز کو سبب گردانا ہے اپنی شفا کا جس کا سبب ہونا شریعت کی دلیلوں سے ثابت نہیں. شرک کیا ہے آپ نے، اس لیے بددعا کے مستحق ہوئے. فلا اتم اللہ لہ. اور تمیمہ جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے، مختلف طرح کے موتی، سنگریزے، دانت، ہڈی وغیرہ کے مجموعے کو گوندھ کر ایک دھاگے میں پرو کر گلے میں یا بازو میں یا جسم کے کسی حصے میں باندھا جائے، اس کو تمیمہ کہتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں بازار میں مختلف ناموں سے اور مختلف مرض کے ازالے کے لیے دستیاب بھی. پتھروں کی بہت سی قسمیں ہیں، اس پتھر کی یہ خاصیت، اس پتھر کی یہ خاصیت، اس سنگریزے کی یہ خاصیت، بالکل اٹکل پچو بات. فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی آرزو پوری نہ کرے، بددعا فرما لے. عام طریقے سے اس طرح کی چیزیں لوگ اپنی حفاظت کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. حالانکہ ایک مومن کا بیسیکلی بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے: لا مانع ولا دافع الا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے سوا کوئی مانع نہیں، کوئی دافع نہیں، کوئی پریشانی سے بچانے والا نہیں، کوئی آئی ہوئی بلا کو ٹالنے والا نہیں، کوئی آپ کا حفاظت کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. ان پتھروں کے اندر، ان سنگریزوں کے اندر کیا خاصیت ہے؟ کوئی خاصیت نہیں ہے. کس دلیل کی روشنی میں آپ یہ بات کہتے ہیں؟ سبب بھی وہی صحیح ہے جو سبب شرعی ہو اور شریعت نے اس کو سبب گردانا ہو. یہ جائے کہ اس سلسلے میں جو بازار میں دستیاب ہے، لوگ عام طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تمائم وغیرہ، اس کو نبی صاحب نے شرک کہا ہے اور بددعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہ دے. تو اب اس کی حرمت میں کیا شک رہ گیا؟ لہٰذا اگر کوئی سبب سمجھ کے بھی استعمال کرتا ہے تو چونکہ شریعت نے منع کیا ہے، حرام کرتا ہے، وہ شرک اصغر کرتا ہے. لیکن اگر یہ سمجھے کہ یہ تمیمہ ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے اور میں اس کو اگر نکال دوں تو میں مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، واللہ وہ مشرک، شرک اکبر ہو جائے. اور یہی خطرہ ہے کہ لوگ شروع میں سبب سمجھتے ہیں، وہ کیوں پہنا ہے؟ سبب ہے، فائدے کا سبب سمجھ کے پہنا ہے، لیکن بعد میں ایمان ایسا خراب ہوتا ہے کہ اسی کو نافع اور ضار سمجھ لیتے. والعیاذ باللہ. کہا: فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی آرزو پوری نہ کرے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا: ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جس نے ودع لٹکایا، ودع شیء یخرج من البحر یشبہ الصدف، ایک ایسی چیز جو سمندر سے نکلتی ہے اور سیپ کے مشابہ ہوتی ہے، سیپ کے مشابہ چیز ہوتی ہے، اور اس کو گلے میں ڈال دیا. سیپ ٹائپ کی کوئی چیز کہ ہم سکون میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے. یہ بات بھی اسی تمیمہ کی قبیل کی ہوئی. یہ چیز ہم کو سکون عطا کرے گی، سکون کا ذریعہ بنے گی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی فلا ودع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو سکون نہ عطا کرے، اس کو ایسے ہی بے چین رکھے۔ تو سکون کیا ملے گا؟ تکلیف بڑھ جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی۔ ایمان بھی گیا، وہ تکلیف میں اضافے کا سبب بھی بن گیا، نبی کی بددعا بھی لگ گئی۔ اس قبیل کی جتنی بھی چیزیں لٹکائی جانے والی بازار میں دستیاب ہے، وہ سب کی سب ممنوع ہے، علی الاقل حرام ہے، حرام ہے۔ اور رہا شرک کا معاملہ، تو شرک بھی ہے۔ اب شرک کی نوعیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر صرف سبب سمجھ کے کرتے ہیں تو چونکہ یہ غیر شرعی سبب ہے اس لیے شرک اصغر ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو نافع اور ضار سمجھتے ہیں کہ نفع پہنچاتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور عقبہ بن عامر کی روایت جو دوسری ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اس میں بھی تمیمہ لٹکانے والے کو مشرک کہا گیا، اسے شرک کیا۔ اور شرک اصغر ہے اور اکبر ہے، دونوں کی تفصیل آپ نے دیکھی۔ آدمی اگر اس نظریے سے لٹکاتا ہے کہ یہ ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہوگی تو اگر ہم اس تمیمہ کو لٹکائیں گے تو وہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے گی، گویا کہ یہ تمیمہ اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر کو ہم سے پھیر دے گا۔ اگر یہ نظریہ ہے تو شرک اکبر، یہ شرک اکبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اور اس کے بعد صاحب کتاب نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے، جسے ابن ابی حاتم نے، عبد الرحمن بن ابی حاتم محدث نے نقل کیا ہے کہ انہ رأى، خود انہوں نے، حذیفہ کا عمل ہے، قول ہے، یہ صحابی کی موقوف روایت ہے، اور ان کی ایمانی قوت دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ جڑی ہوتے تھے حق کے لیے اور منکر کا کس طریقے سے ازالہ کرتے تھے۔ اس کو ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا، انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمہ، بالکل جو چیزیں رائج ہے، ایک دم حدیث ٹو دی پوائنٹ، کہا کہ ایک شخص کے پاس گئے، اس کی عیادت کے لیے، ملاقات کے لیے گئے، تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ تو کہا کہ بخار کے سبب باندھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس دھاگے کو باندھنے سے ہمارا بخار ختم ہو جائے گا۔ گویا کسی سے دم کروایا ہوگا یا کسی ایمان کے لٹیرے نے کہا ہوگا کہ جب بخار لگے دھاگا باندھ لینا، سر میں درد ہو باندھ لینا، پیٹ میں درد ہو باندھ لینا، ڈاکٹری علاج کی کیا ضرورت ہے، قرآنی آیات پڑھنے کی کیا ضرورت، بس اس دھاگے کو باندھ لو، گھر میں رکھے رہو، پاکٹ میں رکھے ہو رکھو، آئی ہوئی بلا کو ٹال دے گا، آنے والی بلا کو ٹال دے گا۔ خوش فہمی لوگوں کے اندر ہے، اندھی تقلید ہے، اندھ وشواس ہے، نہ شریعت کا علم ہے اور نہ لاجک استعمال کرتے۔ کہا یہ دھاگا ہے، بخار کے سبب باندھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً حضرت حذیفہ لپکے اور اس کے دھاگے میں ہاتھ گھسایا، اس کو توڑ کے پھینک دیا۔ اور آپ نے فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ اگر تو اسی حال میں مر گیا، وہ حدیث یہاں نہیں ہے، ابن حبان میں، حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ اگر اسی حال میں تم مر جاتے تو میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھتا، کیونکہ تمہاری موت شرک کی حالت میں ہوتی۔ توڑ کے پھینک دیا۔ اگر ازالہ منکر پر آپ قادر ہوں تو اس کو ہاتھ سے مٹا دیجیے، قبل اس کے کہ جس سے دھاگا باندھ رکھا ہے وہ آپ کو اجازت دے یا آپ اس سے اجازت دیجیے۔ کبھی کبھی ملاقات میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اور آپ نصیحت کرتے ہوں گے اور کچھ آپ کی بات سے مطمئن ہوتا ہوگا یا مطمئن نہیں بھی ہوتا ہوگا، تو بات کو ٹالنے کے لیے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مل صاحب ہم اس کو نکال لیں گے۔ ایسا اگر کہ ارے نکالو کو، نکال لیں گے، ابھی نکال دیتا ہوں میں، ابھی نکال دیتا ہوں۔ اور اگر دیکھیے کہ ارے یہ کیا پہن رکھا ہے، مسلمان ہو، غلط ہے، اب وہ ذرا سا رکا، ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ فائٹنگ کرے گا آپ سے، تو الحمدللہ بڑھے اور ہاتھ ڈال کر کے اس کو توڑ کے پھینک دیا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا وہ بفر گیا، نہیں آپ نہیں توڑ سکتے، آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہے، ہرگز نہیں آپ ہاتھ بڑھائیے، اس کو سمجھائیے آپ اسی کے مکلف ہیں، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے، آپ اس کو سمجھائیے، اگر وہ خود سے نکالتا ہے ٹھیک ہے، نہیں نکالتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمران بن حسین کو کہا تھا کہ یہ کیا کڑا پہن رکھا ہے، کہا واہنہ کے سبب درد ہے، رگ میں درد ہے، بازو میں، آپ نے کہا اٹھا کے پھینک دو، انہوں نے نکالا اور پھینک دیا۔ اگر بات سے وہ سمجھ گیا، اس نے خود اپنی چیز نکال کے پھینک دی تو مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا ہاتھ بڑھا کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نکال رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں نکال رہا ہے اور آپ نکال دیتے ہیں، کوئی بڑا شر اس سے پیدا نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کی اجازت کا انتظار نہ کریں، آپ اس کو توڑیں اور اس کو پھینک دیں۔
اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں نکال لوں گا، تو کہ میرے بھائی کب نکالو گے، خیر کے کام میں دیری کرتے ہو، یہ شرک ہے، شر ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہاری موت ہو گئی اس کے اتارنے سے پہلے تو سنو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بزرگ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے راز و نیاز کے واقف تھے، انہوں نے اس کو توڑ دیا اور کہا کہ میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھتا اگر یہ تیرے بازو پہ رہتا، لہٰذا ابھی میں کاٹ دیتا ہوں۔ اور اس طریقہ سے اس کو سمجھا بجھا کر اس سے منکر کہو آپ ظاہر کیجئے اور حکمت کے ساتھ کام کیجئے۔ اور اسی موقع پر حضرت حذیفہ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، جو آیت شرک اکبر کے لیے ہے اس کو شرک اصغر کے اوپر رد کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات درس میں ایک سے زیادہ مرتبہ آ چکی ہے کہ شرک اصغر کے رد میں صحابہ کرام سلف صالحین ان آیتوں سے استدلال کرتے تھے جو آیتیں شرک اکبر کے رد میں اتری، کیونکہ بہرحال شرک شرک ہے، اگر وہ چھوٹا بھی شرک ہے تو کسی بھی بڑے گناہ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ شرک ہے، اس کی سنگینی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شرک ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے اس موقع پر آیت تلاوت کی، جو آیت سورہ یوسف آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک مختصر سے بریک کے بعد سلسلہ کرام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایمانی جوش، جذبہ اور منکر کے ازالے کے سلسلے میں ان کی جرأت ملاحظہ کر رہے تھے کہ ایک شخص جس کی عیادت کو گئے، وہ بخار کے سبب اس نے دھاگا باندھ رکھا تھا، اس دھاگے کو حضرت حذیفہ نے توڑ کے پھینک دیا اور یہ کہا کہ اگر تم مر جاتے تو میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھتا، اور یہ عمل تمہارا شرکیہ عمل ہے۔ اس پر انہوں نے سورہ یوسف کی آیت پیش کی جو شرک اکبر کے لیے ہے، مشرکین مکہ کے لیے ہے، اس کو یہاں پیش کیا انہوں نے۔ شرک اصغر کے اوپر رد کرنے کے لیے شرک اکبر پر کی رد میں اتری ہوئی آیت کو بطور استدلال پیش کیا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین، ان میں کے اکثر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ ان کے اکثر کا ایمان اللہ پر جو ایمان ہے وہ شرک ہے، مشرک ہے۔ ایمان کس اعتبار سے ہے اور مشرک کس اعتبار سے ہے، اس کی تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور علامہ مجاہد وغیرہ نے پیش کی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو رب، خالق، رازق، حیات اور موت کا مالک سمجھتے تھے، کائنات کا ایک اکیلا مالک سمجھتے تھے۔ اس میں ان کے ہاں کوئی شک نہیں تھا۔ تو توحید ربوبیت کے اعتبار سے تو وہ مومن ہے، لیکن ان کی الوہیت میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ توحید عبادت ان کی خالص نہیں تھی، اس کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا۔ تو جب تک آدمی کی توحید الوہیت، توحید عبادت خالص نہ ہو اور بندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے انجام نہ دی جائے، اس وقت تک آدمی مومن اور موحد نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کو رب، خالق مان لینے سے صرف آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مکے والوں کو بالکل ایمان تھا، کامل ایمان تھا کہ اللہ ہی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس ایمان کو ذریعہ نجات نہیں قرار دیا اور نہ ان کو مومن کی سرٹیفکیٹ دی، بلکہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ان میں کے اکثر لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ کو رب خالق مانتے ہیں، وہ مشرک ہیں، کیونکہ ان کی عبادتیں اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ شرک اکبر اور شرک اصغر سے بچتے نہیں ہیں، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں، موحد نہیں ہیں۔ جب آپ شرک سے بچیں گے اور بندگیوں کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، جبھی جا کر کے آپ مومن اور موحد بن سکیں گے۔ یہ جو کتاب کا 6واں باب تھا کہ راؤنڈ شیپ چیز، حلقہ اور دھاگا پہننا یا اس طرح کی دوسری چیز پہننا یہ شرک ہے، اس کا بیان اسی پر ختم ہوا۔ اور اسی سے ملتا جلتا باب جو کتاب التوحید کا 7واں باب ہے، باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، اس کا درس ہم لیتے ہیں۔ صاحب کتاب نے باب باندھا ہے باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، رقیہ، جھاڑ پھونک اور تمائم کے سلسلے کی گفتگو۔ یہاں صاحب کتاب نے قرآنی تعویذ کا بھی یہاں ذکر کیا ہے، اس لیے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ انہوں نے رقیہ کو شرک نہیں کہا، کیونکہ کڑا، چھلا، دھاگا اور اس طرح کی دوسری چیز کا شرک ہونا مطلق ثابت ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں آئی ہے۔ لیکن رقیہ، بعض رقیہ ایسی ہے جو جائز ہے، مستحب ہے،
بعض رقیہ ایسی ہے جس کا معاملہ مشتبہ ہے لیکن وہ حرام ہونے سے قریب ہے، اور بعض رقیہ بعض جھاڑ ایسی ہے جو بالکل ہی حرام اور ناجائز ہے۔ تو اسی لیے اگر یہ حکم لگا دیتے کہ رقیہ شرک ہے تو سوال آتا کہ قرآن مجید کی آیتوں سے اگر کسی کو کوئی دم کر دے تو شرک کیسے ہوتا؟ تو اس لیے بہت ٹیکنیکلی چیز ہے کہ کہا کہ حلقہ پہننا، کڑا اور دھاگا باندھنا یہ شرک ہے، کیونکہ اس میں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے جی کہ کون سا کڑا جائز ہے اور کون سا کڑا ناجائز، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی کڑا ہو، جو بھی دھاگا ہو، جو بھی ایسی لٹکانے والی چیز ہو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت کے اندر، وہ شرک ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن جھاڑ میں کچھ جائز ہے، مستحب ہے، کچھ مکروہ ہے، حرام ہے، اور کچھ بالکل شرک ہے۔ تو اس لیے مصنف نے شرک ہونے کی صراحت نہیں کی، وہ تفصیل میں آپ جب آئیں گے تب آپ کو معلوم ہوئے گا۔ اس سلسلے میں باب ما جاء فی الرقى والتمائم کے تعلق سے حدیث صحیح ہے ان کی ذکر کی ہے جو ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، میں آپ کے کسی سفر میں تھا۔ سفر کی تعین نہیں ہو سکتی۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، بڑے علم والے ہیں اور حدیث کے طرق پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، انہوں نے کہا کہ بسیار تلاش جستجو کے بعد بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس سفر کا واقعہ ہے، سفر کی تعین پر میں مطلع نہیں ہو سکا۔ بہرحال کوئی بھی سفر رہا ہو، یہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا۔ فارسل رسولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرستادے کو بھیجا، ایک میسنجر کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے۔ جس شخص کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں ہے کہ وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، بزرگ صحابی ہے حضرت زید ابن حارثہ۔ ان کو بھیجا، کہا جا کر کے لشکر میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ غور فرمائیے، یہ اعلان کر دو کہ کسی اونٹ کے گردن میں کوئی تانت کا قلادہ نہیں ہونا چاہیے، یا کہا کہ کوئی قلادہ نہیں ہونا چاہیے، تانت کا اور غیر تانت کا کوئی بھی قلادہ نہیں ہونا چاہیے۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے قلادۃ من وترین تانت کا قلادہ کہا یا عمومی فرمایا قلادۃ، کوئی سا بھی قلادہ، کوئی بھی ہار جانور کے گلے میں، اونٹ کے گلے میں نہیں ہونا چاہیے، الا قطعت، مگر اس کو کاٹ دیا جائے۔ یہ تانت جو کمان میں لگاتے نا، جب یہ پرانی ہو جاتی تھی تو عرب اس کو اتار دیتے اور اس کی جگہ کمان میں نئی تانت لگا دیتے، اور پرانی تانت کو جانور کے گلے میں، بچے کے گلے میں باندھ دیتے۔ نظریہ یہ تھا کہ یہ نظر بد سے بچاتا ہے، آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تانت کا قلادہ ہوتا تھا۔ اور ویسے قلادہ تو جو جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں، آپ نے بہت سے جانوروں کو دیکھا ہوگا، گھوڑے وغیرہ کے گلے میں لوگ ڈالتے ہیں، گائے بیل کے گلے میں ڈالتے ہیں، کئی طرح کی رسی، کئی رنگوں کی رنگی ہوئی رسی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ خوبصورتی کے لیے کوڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اس کو خوبصورتی کے لیے پہناتے ہیں۔ یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ یہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اگر تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے اگر اس میں کوئی سا بھی جز ڈالا، بھائی کیوں ڈالا؟ ارے اسے نہیں جانتے ہو، اس سے نظر بد سے جانور ہمارا محفوظ رہے گا۔ ارے کیا کرتے، شرک کرتے تو؟ کہا نہیں ایسی خوبصورتی کے لیے ڈالا ہے، کوئی بھی نظریہ نہیں ہے، کوئی بھی عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ایسے ہی عام قلادہ ہے۔ دیکھو رسی کا ہے، کہو تم کہتے ہو اتار دیتا ہوں، یہ دھاگے کا ہے، رسی کا ہے۔ لیکن تانت کا اگر قلادہ ہے، جیسا کہ اہل جاہلیت کرتے تھے، تو اگر آپ کا یہ نظریہ نہ بھی ہو تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ مشرکین سے مشابہت ہوگی۔ بہرحال اگر تانت کا قلادہ آپ نے ڈالا ہے گلے کے اندر، تانت کا قلادہ ڈالا ہے آپ نے، تو آپ سنیے، آپ نے کہا کہ تانت کا قلادہ جس نے بھی جانور کے گردن کے اندر پہنایا ہے اس کو کاٹ۔ تو اب حدیث میں راوی کو شک ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ تانت کا قلادہ مراد ہے۔ عام قلادہ، عام ہار جانور کے گلے میں ڈالنا ممنوع نہیں ہے، تانت کا قلادہ بس، یا کوئی سا بھی ہار، اس میں ایسی کوئی چیز ڈالے کہ ڈالنے والے کا مقصد یہ ہو کہ یہ چیز جانور کو ہمارے نظر بد سے بچاتی ہے، تب وہ حرام ہو جائے گا، شرک ہو۔ لیکن ایسی خوبصورتی کے لیے ڈوڑا، دھاگا، رسی وغیرہ باندھ دیا گلے کے اندر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ تانت کے قلادے کے متعلق وضاحت آ گئی کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ فرماتے ہیں کوئی سا بھی قلادہ ممنوع ہے یا تانت کا قلادہ؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تانت کا قلادہ مکروہ ہے، یعنی حرام ہے، اس کے علاوہ اور قلادوں کے متعلق میں نے کوئی بات نہیں سنی۔ اور یہ بات الحمدللہ صحیح بھی ہے، ابو داؤد میں اور نسائی میں روایت ہے
ابو وہب الجشمی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربط الخیل، گھوڑے کو باندھ کر رکھو، وقلدوها، اور اس کے گردن میں قلادہ پہناؤ، ولا تقلدوها الاوتار، اور تانت کا قلادہ مت پہناؤ۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تانت کی وضاحت فرما دی۔ اور اسی طرح کی روایت مسند احمد میں حضرت جابر سے منقول ہے۔ تو کوئی سا بھی قلادہ آپ پہنا سکتے ہیں، بس تانت کا قلادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک ڈر یہ بھی ہے، جہاں یہ بدعقیدگی ہے کہ یہ نظر بد سے بچاتا ہے، وہاں چونکہ وہ لوہے کی تانت ہے، ہو سکتا ہے کہ جانور اگر کھجلائے اپنی گردن، اس کو خارش محسوس ہو، تو عام طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور دیوار کے اندر، پیڑ کے اندر، درخت کے اندر اپنے جسم کو رگڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اختناق ہو جائے، اس کی گردن دب جائے، اس کی گردن کٹ جائے۔ تو اس طریقے سے جانور کے لیے باعث اذیت بھی ہے۔ اور پھر نظر بد سے اگر بچنے کے لیے آپ نے یہ ڈالا ہے تو یہ شرکیہ سبب ہے، اس لیے تانت کا قلادہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ اور قلادہ خوبصورتی کے لیے جانور کے گلے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی قلادہ، تو یہ کوئی بھی قلادہ والی عمومی والی جو بات ہے، اس کے مقابلے میں قلادۃ من وطرین والی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیحین کی روایت ہے اور بلا شک آئی ہے۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے سنن کے حوالے سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑوں کو باندھ کر رکھو، اس کو قلادہ پہناؤ، ہاں تانت کا قلادہ نہ پہناؤ۔ یہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب ہے۔ تو جانور کو پہنانا، قلادہ پہنانا تانت کا نظر بد کے لیے، یہ شرک ہے کہ آپ نے جانور کی حفاظت کے لیے غیر شرعی سبب استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح کا غیر شرعی سبب جب آپ اپنے لیے استعمال کریں، اپنے بچے کے لیے استعمال کریں، یا نظر بد سے بچنے کے لیے اور بھی بہت ترکیب ہے لوگوں کے یہاں ہوتی ہے یہ کہ صاحب وہ اپنے گھر کے اوپر ٹھکڑی اور اسی طریقے سے مٹی کی ہانڈی، کالی ہانڈی ڈال دیتے تاکہ نظر بد سے بچ جائے۔ اسی طریقے سے کھیت میں، کھلیان میں اپنے گھروں کے اوپر جانور کی کھوپڑی لٹکا دیتے، گدھے کی کھوپڑی لٹکا دیا اور جانوروں کی کھوپڑی لٹکا دیا۔ یا اسی طریقے سے آپ کچھ وہمی قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے مرچ، لال یا ہری مرچ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر لیمون رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک سوئی ڈالی ہوئی ہے اور اس کو لٹکا دیا کہ نظر بد سے بچے گا، جی دیکھنے والے کی آنکھ میں یہ سوئی چبھے گی۔ اسی طریقے سے ہر علاقے میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے کچھ اسی طرح کے بے بنیاد اسباب کو نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر نظر بد سے بچنے کے شرعی طریقے بھی موجود ہیں، دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لیکن ان چیزوں کا لوگ استعمال نہیں کرتے اور اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اور اس باب میں، رقیہ اور تمائم کے باب میں، انشاءاللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے سامنے آئے گی، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے درس میں، نئی مجلس میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اسی پر ہم اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم ومنك العطاء